حافظہ وہو خیر الحافظین، فاللہ خیر حافظہ وہو خیر الحافظین، وہو خیر الحافظین. جی اس کی 5 تسبیحیں روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں. اگر کوئی مریض ہے تو اسے پانی پر دم کر کے پلا دیں. اگر وہ مریض پانی نہ پی سکتا ہو تو اس پر جا کے دم کر دیں. کسی خاص وقت میں علامہ صاحب یا کسی بھی وقت میں؟ کسی بھی وقت. ایک بات آپ اس آیت کو براہ کرم ریپیٹ کر دیجیے گا. فاللہ خیر حافظہ وہو خیر الحافظین. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا بڑا مشہور آیت کا حصہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جس آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، آیت کریمہ عام طور پہ ورد اس کا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی یہ اس کی 5 تسبیحیں پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں اور مریض پر دم کر دیں. اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے بچائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وبائی امراض جس قوم پر مسلط ہوئی ہیں انہیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے. یہ بھی قرآن و سنت کے حوالے سے ہے. اگر وہ قوم کردار اور فکر و عمل کے اعتبار سے اچھی ہو، خیر کے راستے پر ہو، تو پھر وہ اس آفت کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اللہ سے دعا کرے اللہ یہ تیری آزمائش بڑی سخت ہے اور ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما. علامہ صاحب اور اگر قوم کا اجتماعی کردار خیر اور اچھائی کے راستے پر نہ ہو تو پھر اسے اللہ کا عذاب سمجھنا چاہیے. تب بھی دعا کرنی چاہیے اجتماعی کہ اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہم اپنے گناہ کی تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، ہمیں معاف بھی فرما دے اور اس عذاب سے نجات بھی فرما دے. علامہ صاحب جو آیت کریمہ کا ورد آپ نے بتایا ہے، کیا اس کو عام بیمار جو ہیں وبائی امراض کے علاوہ جو بیمار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. بلکہ میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے سامعین و ناظرین کو یہ تلقین کروں گا کہ اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہ بھی ہو تو ان 2 آیات کا ورد اپنے گھر میں جاری رکھیں. اللہ اس گھر کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارے پاس ای میلز بھی آئی ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے مختصر آپ جواب دیجیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. علامہ صاحب یہ ای میل ہمیں بھجوایا ہے قطر سے اور یہ فرماتے ہیں کہ میرا نام فہد صدیقی ہے، میں آپ کا پروگرام اسلام اور انسان میں حق مہر کا ٹاپک دیکھا، ماشاءاللہ پسند آیا. مجھے آپ سے بس یہ پوچھنا ہے کہ حق مہر دینا کس وقت ہے، نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے یا نکاح ہونے کے بعد؟ فہد صدیقی بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. سوال کا جواب ہم لیتے ہیں. مہر ازرو شرع اور مہر کے تعین کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ مہر رخصتی سے پہلے دلہن کو دے دیا جائے. ایک بات افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے. رہی یہ بات کہ نکاح سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، نکاح کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، گھر میں جب دلہن آ جائے اس کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دینا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے نا جی لکھ دیں آپ حق مہر، کس نے دینا کس نے لینا، بھئی یہ سوچ اسلام کی سوچ نہیں. دینا ہوگا، اگر مرنے سے پہلے نہ دیا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا. علامہ صاحب ایک اور ای میل لیتے ہیں. علامہ صاحب یہ ای میل ہمیں گوہر منظور نے بھجوایا ہے، بہت سے ان کے سوالات ہیں، میں ان میں سے ایک آدھ سوال آپ سے پوچھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ آئی نیڈ فالوئنگ کلیریفیکیشنز. وٹ از ربا، وٹ از سود، از دیئر اینی ڈفرنس بٹوین دیز ٹو؟ ربا اور سود کیا ہے اور کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس ٹاپک پر پاکستان اور بیرون پاکستان سے کافی ای میلز آئی ہیں کہ ربا کیا ہے، سود کیا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. ربا عربی کا لفظ ہے اور سود فارسی کا لفظ ہے. جو اس کے پس منظر میں کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اور ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے. اور یہاں پر جو چیز سوچنے والی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ربا اور سود حلال ہے یا حرام،
یہ تو بالکل واضح ہے کہ ربا ہو یا سود یہ ہم مانا ہے اور یہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے. جو بات سوچنے والی ہے، تفکر اور تدبر والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشی سیٹ اپ میں کون سی چیز ربا کے زمرے میں آتی ہے اور کون سا معاشی معاملہ ربا کے زمرے میں نہیں آتا. انشاءاللہ تعالی گوہر منظور صاحب کی اس سوال کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ایک مکمل پروگرام کریں گے، جس میں وضاحت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت کے حوالے سے آج کی اس معاشی نظام میں کون سی چیز ربا کے دائرے میں ہے اور کون سی چیز ربا کے دائرے میں نہیں ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com. اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو تو آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھجوا سکتے ہیں. آپ سے اس پروگرام کے آخر میں چھوٹی سی بات کرنا ہے کہ تبلیغ کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ بولنا جو ہے وہ شاید اتنا اثر نہ کرے جتنا آپ کا کردار اس پہ اثر انداز ہوگا. اپنے کردار کو اس طرح کا کر لیجئے کہ جو لوگ بھی آپ کو دیکھیں وہ آپ سے متاثر ہوں. اور پھر یاد رکھیے گا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.